مجمع کے ساتھ مل کر تشریف رکھیں. آ جائیں ماشاء اللہ جی. نیچے مسجد میں جتنے بھائی ہیں یہ بھائی بھی ہمت مار کر اوپر تشریف لے آئیں. چھوٹی چھت پر جو بھائی ہیں بھائی بھی نیچے آ جائیں. مجمع کے ساتھ مل کر تشریف رکھیں. مجمع پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہی ہے. فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگا کے بلا رہے ہیں، تعالوا هلموا الى حاجتکم، آ جاؤ آ جاؤ. فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. باتیں نہ کریں بھائی، باتیں نہ کریں. مسجد ہے، یہ کھڑے ہوئے باتیں کریں گے تو سمجھا دو بھائی. ادب سے تشریف رکھیں، تشریف بیٹھ جائیں. اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ذکر دعا میں مشغول رہیں. قبولیت کی گھڑی ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی نسبت سے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں ہے. قبولیت کی گھڑی ہے. خوب اللہ سے مانگا. تشریف رکھیں. تشریف بھائی کھڑے ہوئے تشریف رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ میں 23 سال میں ایک ایسی محنت فرمائی کہ اب تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں بے شمار انسانوں کی زندگیاں بدل گئی. ایک آدمی محنت کرتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں اس کی بھلائیاں نظر آئیں گی. مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت کرے گا. قبر میں جا کے اس کی مہمانی ہوگی. حشر کے دن اس کو جب سب پریشان ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ دے گا. لوگ پریشان ہوں گے اور وہ مشک کے ٹیلوں پر کھیل رہا ہوگا کہ محنت کا وقت ختم، اب مزے لینے کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر سخت سخت حالات ہوں گے اور اس میں ساری دنیا عام طور سے گھیری بھی ہوگی اور یہ آدمی مزے کر رہا ہوگا. حساب کا وقت ہوگا، لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا. اس کے بعد پھر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. نیچے جہنم اور اوپر یہ راستہ جو بال سے باریک تلوار سے تیز. بس وہ اللہ رب العزت جس کی مدد فرمائے گا وہ ایسا گزر جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. بعد میں پوچھے گا کہ وہ پل صراط کہاں گئی، گزر جائے گا. اور دوسرے اسی راستے پہ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کے کیسے کیسے کوشش کر رہے ہیں. کوئی چل رہا ہوگا، کوئی ہاتھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوگا. تو اور پھر جنت میں نعمتیں اور خیریں بھلائیاں. اللہ رب العزت کی جن لوگوں سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مہمان خانے میں ٹھہرائے گا. تو ایک آدمی کا اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزارنے پر اتنی خیریں اس کو بھی ملیں گی اور اوروں کو بھی بہت ملیں گی. کہ ایک بچہ جا رہا ہے دین کا علم پڑھنے، قرآن شریف سیکھنے، تو اب اس کے لیے چونٹیاں جو ہے اپنے بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں کہ چونٹیوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اور وہ سمندر کے اندر وہ مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کیونکہ سمندر والوں کی حالات ٹھیک ہوگی اس ایک بچے کی وجہ سے. تو ایک آدمی کا بھی دین پر آنا بہت بڑی چیز ہے. ساری دنیا کا خزانہ لے لو، ساری دنیا کی بادشاہت کر لو، وہ کچھ نہیں ہے. ایک آدمی کا دین پر آنا بہت بڑی چیز ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان کیسی ہے کہ اس ایک ہستی کی برکت سے 1 2 10 ہزار 10 ہزار نہیں کروڑوں لوگوں نے وہ والی زندگی گزاری. اور بڑی اعلیٰ سطح والے بھی لوگ تھے.
متوسط بھی، ادنا بھی، اور ساری دنیا میں آج ہماری جماعتیں جاتی ہیں، دنیا کے کونوں تک جاتی ہیں، اور جہاں جاتی ہیں وہاں لوگ ملتے ہیں کہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا تک پہنچنے کی کوشش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ 30 سال کی محنت، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف، تبوک، خیبر، بس اس علاقے تک، اس سے آگے نہیں گئے۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا میں پھرے اور ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، آسٹریلیا بھی گئے، انگلینڈ بھی گئے، نہیں، بس وہی چھوٹا سا علاقہ تھا۔ لیکن ایسی محنت کی انہوں نے، اور پھر صحابہ کرام کو ایسی محنت پہ ڈالا کہ اللہ رب العزت نے 1500 سال سے پتہ نہیں اربوں کی زندگیاں درست ہوئی۔ ایک تو ان کا اپنی ایک ذاتی اللہ سے تعلق تھا اور ایک مقام تھا جس کا کوئی بدل نہیں ہے، کہ وہ ایسی ہستی تھی کہ بس ان کی ایک نگاہ پڑ گئی آدمی کے دل بدل جاتا تھا، وہ تھا، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سب کے لیے ایسے دروازے کھلوائے کہ جو قیامت تک جاری ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور عمومی طور پہ عمومی محنت دے کے گئے امت کو، کہ ہر صحابی ظاہر ہے ان میں بھی آپس میں بڑا چھوٹا تھا، ہمارے حساب سے تو سارے بہت بڑے تھے، پہاڑ کی چوٹیاں تھے، ہر صحابی ایک پہاڑ ہے، ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہم نظر نہیں آئے گا کتنے اونچا ہے ہر صحابی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ان پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو جتنی نصیب ہوئی وہ اتنا اونچا پہنچا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ ان کی ذات سے جڑا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے قدموں میں پڑا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے میں ڈالی ہوئی تھی، وہ ہر پتھر، ہر شجر ان کو جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو جو انسان تھے، جو بدبخت نہیں تھے، وہ کیسے ان سے نہ محبت کریں؟ محبت زبردست تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں۔ اب اول تو کسی صحابی کو اس مبارک ہستی کی صحبت کو چھوڑنے کو کہاں جی چاہے گا، لیکن حکم ہے تو جاتے تھے۔ رات کو صحابی فرماتے ہیں، اور سب صحابہ کا حال اسی طرح تھا، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ کبھی کبھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو بے چینی میں نیند نہیں اڑ جاتی تھی کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو محبت تو ایسی تھی۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور بھیج رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، یہ دوری بھی بہت بھاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ معاذ جب تم واپس آؤ گے تو شاید میری قبر پر گزرو۔ تو گویا ان کو پتا ہے، بتا دیا کہ اب مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، غم بہت تھا، لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا، لیکن نکل گئے کہ کام کرنا ہے۔ اب جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس میں سب نے ہاتھ ایسا ڈالا، سب نے اپنے ذمے ایسے لیا اس کو کہ، اور یعنی ساری دنیا ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت کو، اس کو بھی قربان کیا اس چیز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ جوڑ دین ہی کا حصہ ہے، ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی خدا نخواستہ ایسی ہی محبت ہے، تو یہی تو دین ہے۔ لیکن
اس سلسلے میں جو جی کی چاہت ہے اتنے اونچے سلسلے میں، اس کو بھی قربان کروائے کہ جاؤ، ساری دنیا میں جانا ہے اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر لانا ہے۔ اب اس خاطر میرا وقت ان کے ساتھ گزرے، اس کو بھی قربان کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ سے بہت محبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اور ہجرت کے وقت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے اس گھر سے کتنی محبت ہے، لیکن اس چیز کو بھی قربان کیا، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اور اس وقت مدینہ منورہ کو جو حال تھا کہ وہاں ایک ایسا بخار ہوتا تھا کہ مشہور تھا سارے علاقے میں، مدینہ کا بخار۔ اب یہاں سے چھوڑ رہے ہیں اتنی مبارک جگہ سے اور وہاں جا رہے ہیں اللہ کے حکم پہ، کیونکہ دین کو پھیلانے کی سب سے اہم چیز کیا ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پہنچے۔ بس اللہ رب العزت کی جو مددیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جو رحمتیں، جو برکتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اس امت کے حوالے کیا کہ جس کام کے ذریعے سے ان برکتوں، ان رحمتوں، ان مددوں کا کچھ حصہ اس کو بھی مل سکتا ہے کوئی جو اس محنت میں لگ جائے، اور کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی مددیں تھیں، رحمتیں تھیں، نصرتیں تھیں، وہ تو اتنی تھیں، ایسی تھیں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم جیسے لاکھوں کی زندگی کو پار کرنے کے لیے بہت کافی ہے، کامیابی تک پہنچانے کے لیے بہت کافی ہے، کچھ حصہ مل جائے۔ 23 سال کی جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ کرام پھر اس محنت کا حصہ بن گئے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ اپنے اس کے 2-4 کام تھے اور اس میں سے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا تھا، نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے کہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں اور لوگ تکلیف دے دے کے جان مار رہے ہیں، ان کو گوشت کے ٹکڑے جسم سے کاٹ رہے ہیں کہ تکلیف ہو، اور اب یعنی تانے دینے کے طور پہ، ایک مذاق اڑانے کے طور پہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تمہارا نہیں جی چاہتا کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو اس حال میں وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوں اور بالکل امن میں ہوں اپنے ساتھیوں کے بیچ میں، اور ڈر یہ ہو کہ ایک کانٹا ان کو چبھ جائے گا پاؤں میں ان کے، اور میری اس تکلیف سے ان کو ایک کانٹا لگنے سے بچا سکوں میں تو مجھے بالکل خوشی سے یہ تکلیف قبول ہے۔ تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ایسا ان کا حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی تکلیف بھی نہ پہنچے، تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پریشانی سے غافل ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ یہ لوگ وہ زندگی گزار رہے ہیں جو جہنم میں لے جائے گی، اللہ یہ نہ ہو۔ اس چیز نے ان کو بوڑھا کر دیا، اس چیز میں ساری رات جاگتے تھے، اور یعنی وہاں کی زمین اس علاقے کی ریتیلی زمین ہے، اب وہ رات کو تہجد میں اتنا روتے تھے کہ وہ زمین بھیگ جاتی تھی، پتہ نہیں کتنے آنسو بہاتے ہوں گے، اور 1 رات 2 رات نہیں، ساری زندگی اس طرح گزاری۔ اب ایسی جس چیز کی فکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہاں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اس فکر سے غافل رہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریے فکر، ہم اپنے کاموں میں لگیں گے، اور کبھی کبھی ہم 40 دن بھی آپ کو دے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال کو امت میں چھوڑا تھا، اس میں ہر صحابی، مرد، عورت، بچہ اس کی دل کی یہ نہیں کہ تیار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حصہ ڈالنے کے لیے، نہیں، ہر مرد، عورت، بچے نے اس محنت کو اپنی محنت بنا لیا تھا کہ میری ذریعے سے میرا مال، میرا جان، میرا سب کچھ لگ جائے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذمہ داری کا بوجھ ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا کرنے میں میرا کچھ حصہ پڑ جائے، بس اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا
کہ لگ جائے میں، بلکہ اسی کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جو میرا مال آپ پہ لگا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مال کے جو آپ نے چھوڑ دیا، کہ میرا اور لگے اور لگے اور لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی راحت کا میں سبب بنوں تو اس کے لیے میرا سب کچھ لگ جائے۔ جذبہ تو یہ تھا۔ اور سب سے بڑی پریشانی کہ سارے عالم میں دین پھیلے، یہ لوگ جو مر رہے ہیں بغیر اللہ کو جانے ہوئے، بغیر اللہ کی مانے ہوئے، یہ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے غضب کی آخری شکل تک جا رہے ہیں، تو ان کو واپس کھینچو۔ کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، اب اس میں وہ آگ جلتی ہے تو وہ جو کیڑے ہوتے ہیں وہ آگ کے اندر چھلانگ مار مار کے جلتے ہیں، تو اب وہ آدمی کوشش کرتا ہے، ایک آدمی کوشش کر رہا ہے کہ نہ جائے اندر، پکڑ پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہے کہ تمہارا بھی یہ حال ہو گیا کہ تم دوڑے جا رہے ہو آگے جہنم ہے اور میں تمہارے کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ واپس آؤ واپس آؤ۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمارے حضرات نے بھی اس کام کا جو مقصد بتایا، کئی دفعہ پوچھا گیا، کئی جواب ملے، لیکن ایک جواب یہ دیتے تھے کہ ہر مسلمان بستی کو وہاں پر پہنچانا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ والوں کو چھوڑ کے گئے تھے، کہ ان کی مسجد، ہر بستی کی مسجد ان کی مسجد کی طرح ہو جائے، ہر بستی کا ہر گھر ان گھروں کی طرح ہو جائے، وہی اعمال، وہی فکریں، وہی صفات ہر بستی میں آ جائے، تاکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی سے میں محنت کر کے سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے منظور کروائے، ایسے مسلمانوں کی ہر بستی ہو جائے۔ اس کو اپنا کام بنا لیا انہوں نے کہ وہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا کام تو چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جاری ہے، قیامت کے دن، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے رویا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ابھی جو قریش ہیں بس وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین پہ آ جائے، نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے بارے میں پریشان تھے۔ تو ہم جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کی حصے میں محنت میں وہ ویسا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں جیسا صحابہ کرام نے ڈالا تھا، ہمارا حال کچھ ویسا بن جائے جیسے صحابہ کرام کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزوروں کی بہت رعایت ہے، بہت رعایت ہے۔ تھوڑا سا بھی کچھ کہتے ہیں ایک راستہ بتا دیا کسی نے کسی کو مسجد کی طرف، کسی نیک کام کی طرف، بس اشارہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا وہ اجر دے گا جو چل کے جائے گا اس کی محنت کا، ایک اشارے پہ۔ کمزوری کی بہت رعایت ہے، تو ہم تو بہت دور ہیں اس زمانے سے، ہم بہت دور ہیں ان فکروں سے، اس ماحول سے۔ تو آج بھی اگر تھوڑا سا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر، وہ صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو جوڑا، جو اوڑھا، تھوڑی سی وہ فکر ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت سے پوری پوری امید ہے کہ بہت سی اس طرح کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ وہ فکر تھی کیا؟ عمومی طور پہ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ سارے انسان مسلمان ہو جائے، دین پر آ جائے، لیکن میرے بھائی دوستو، تھوڑا سا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی محنت چلی ہوئی ہو تو سب اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اشارے بھی سمجھتے ہیں، کہ جیسے یہ زمیندار کام کرتا ہے کہ وہ ہل لے کے یا ٹریکٹر لے کے اب خالی زمین میں آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے گزرتا ہوں، ایک دن زمینداری کا کام میں نے نہیں کیا، ساری زندگی شہروں میں گزری۔ دوستوں میں بھی شاید میرا کوئی ایسا زمیندار نہیں رہا، مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن میں وہاں سے گزروں اور کوئی پوچھے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اگر ٹریکٹر میں آگے پیچھے کر رہا ہے تو پیٹرول کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہیں جانا ہے تو جائے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اگر وہ ہل لے کے اس کو چلا رہا ہے، دھوپ میں تھک رہا ہے،
اور کیا کر رہا ہے؟ زمین آگے پیچھے بھی کیا کر رہا ہے یہ آدمی؟ تو مجھے پتا ہے میں اس کو سمجھاؤں گا کہ نہیں یہ بڑا ضروری کام ہے کہ وہ جو مٹی ڈھیلی ہوتی ہے نا، پھر اس میں جب بیج ڈالتے ہیں تو وہ پھر مضبوط فصل آتی ہے سامنے. ایسے ہی ڈال دو تو اوپر پڑی پڑی سوکھ جائے گی، ہوا اس کو اڑا دے گی، بیج ضائع ہو جائے گی. اب میں نے نہیں کیا یہ کام، لیکن اشارے اس کے مجھے بھی سمجھ میں آتے ہیں. دوسرا مجھے کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، میں اس کو سمجھا دوں تم کو کہ بھئی یہ کر رہا ہے، بہت ضروری کام ہے. حالانکہ وہ جو سوال پوچھنے والے کا سوال ہے بہت صحیح ہے کہ کیا فضول کام ہے آگے پیچھے آگے پیچھے، لیکن وہ سوال صحیح اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس محنت کرنی ہے. تو اس محنت کا نہیں پتا ہے تو سمجھاؤں گا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب محنت کا پتا ہوتا ہے تو دور سے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب وہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے کچھ حقیقتیں ہوتی تھی کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی بات کیا چیز ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جب وہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا، میں نے مال جمع کر لیا، میری اتنی بڑی نوکری ہو گئی، اور وہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور لوگ مٹھائیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ رے تم نے یہ کر لیا، بھئی مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ. اور اس ساری محنت کو دیکھ کے انبیاء علیہ السلام پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کدھر اس نے وقت ضائع کیا اپنا، کہاں یہ وقت لگا رہے ہیں، کہاں محنت لگا رہے ہیں. اسی محنت اسی وقت کے ساتھ یہ ایسے بن سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے. اور اس محنت کے بجائے یہ اس میں لگ گئے کہ میرے ساتھ بڑی سی ایک فیکٹری ہو جائے، میرے ساتھ بڑا سا عہدہ ہو جائے، میرے پاس بڑی بڑی فوجوں کا میں جرنیل بن جاؤں. اب اسی میں لگے ہوئے، بن گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی فوج ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا خزانہ ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی حکومت ہو گئی. لیکن اسی محنت سے یہ ایسا بن سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا. تو کیا چھوٹی چھوٹے کاموں میں لگ گئے اور اسی میں کامیابی سمجھ لی. یعنی دھوکہ در دھوکہ کہ محنت بھی غلط، جس چیز پہ محنت ہونی چاہیے اس سے کہیں اور ہی پہنچ گیا، اور پھر اسی کو سمجھ رہے کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے. نہ محنت یہ ایسی ہے کہ جس سے جرنیل بنے گا، یہ وہ اللہ بنائے گا، اور بن بھی گیا تو یہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو ہدف بنائے اپنی زندگی کا. کیا ہو گیا بن گیا کہ جرنیل، صدر بن گیا، وزیر بن گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. ایک حال سے دوسرے حال میں آ گیا، یہ حال بھی آزمائش، وہ حال بھی آزمائش. فقر ہے وہ بھی آزمائش، مالداری ہے وہ بھی آزمائش، اور مالداری زیادہ سخت آزمائش ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام کی ایک پوری صف بھوک کے مارے، آدھی صف گر گئی بھوک کے مارے میں. اور پہلے دن بھوک لگتی ہے تو آدمی نہیں گر جاتا ہے زمین پر، 2 دن 3 دن کافی دن آدمی برداشت کر لیتا ہے. لیکن حال ایسا ہوا کہ نماز میں کھڑے ہیں، بھوک کے مارے گر رہے ہیں. اب سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ گھبراؤ نہیں، 2-4 دن کی بات ہے، روم اور فارس کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے، تم کھاؤ گے پیو گے کھلاؤ گے. سچ بات تھی، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ کی طرف ان کو نہیں متوجہ کیا، اس طرف ان کو سوچنے نہیں دیا. ان کو یہ کہا کہ ارے مجھے تمہارے اوپر فخر کا ڈر ہی نہیں ہے. انہوں نے اس زمانے سے ڈرایا ان کو کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، یہ جو تمہیں بھی ہے نا گر رہے ہو بھوک کے مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند اور پریشان ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی بھوک نہیں ہے، وہ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو دنیا تم پر کھلے گی اور یہ خزانے وغیرہ جو آئیں گے تو تم اس میں ایسی دوڑ لگاؤ گے جیسے پچھلے لوگوں نے دوڑ لگائی، اور جیسے وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. کہ مجھے تو تمہارے مالداری کے حال کا ڈر ہے کہ جب آئے گا مال تو ایسا نہ ہو کہ آج تو تمہاری دوڑ اللہ کی طرف ہے، عمل کی طرف ہے،
ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوڑ بدل جائے اور تم مارے جاؤ. تو مالداری یہ بھی ایک حال ہے، فقر یہ بھی ایک حال ہے، یہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے. تو مجھے وہ والا امتحان دینا ہے. کتنی بیوقوفی بات ہے بھائی. جو اللہ نے تمہارے اوپر امتحان ڈالا ہے اس میں تم کام کر کے دکھا دو، کامیاب ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے. اصل میں اللہ رب العزت مختلف امتحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالات ہوئے تاکہ بعد والوں کو نصیحت ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن شریف نازل ہوئی اور یعنی وہ خود ہیں ہی قرآن شریف، ان سے قرآن شریف میں غلطی ہو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے کروایا تاکہ آگے جب کسی قاری سے غلطی ہو تو اس کو پتا ہو کرنا کیا ہے، اس کی جماعت کو پتا ہو کرنا کیا ہے کہ لقمہ دو. تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی کہ وہ پڑھنے میں ان کو بھول ہوئی تو ایک صحابی نے ان کو لقمہ دیا تاکہ آئندہ امت کے لیے راستہ بنے. ورنہ ان کی شان سے بہت یہ نیچی چیز ہے کہ کیوں غلطی کیوں ہو ان کو. حافظوں کو آج پکا حافظ ہوتا ہے اس کو غلطی نہیں ہوتی، سناتا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے غلطی؟ وہ بعد والوں کی تربیت کے لیے. لیکن بعض چیزیں ان کی شان سے گری ہوئی تھی تو صحابہ کرام سے وہ کروائی گئی تاکہ آگے آنے کے جو لوگ آئیں گے اور اس طرح کی بہت سی حرکتیں کریں گے ان کے لیے راستہ ملے. تو صحابی تھے یہی آزاد کردہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فلانا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا فقر اور فاقے سے اتنا برا حال ہو جائے گا کہ تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اب ہم آپ بھی کون ایسا ہے کسی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے؟ بھیک مانگوں میں مر جاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا اللہ کے فضل سے. لیکن صحابی تو وہ بھی بہت اسی تو کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، بھیک مانگنا کیا چیز ہے، میں صبر کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اے فلانا تمہارا کیا حال بنے گا جب فقر و فاقے کی وجہ سے تم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. تو جو چار دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا تو واضح ہو گئی بات کہ یہ تو ہونے والا ہے. اور پھر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ریل پیل تھی مال کی، روم کی بادشاہوں کے خزانے، فارس کے بادشاہوں کے ہزاروں سال سے جمع کیے ہوئے سونا چاندی ہیرے جواہرات مدینہ منورہ میں ڈھیر لگ جاتا تھا. لیکن اللہ کی شان کہ ان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس سب سے ایک طرف رکھا کہ وہی ہوا، فقر سے بہت برا حال ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب ایسا حال ہو کہ تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ تو اتنا لینا جو ایک رات کے لیے کافی ہو. بس حکم بتا دیا کہ یہ امتحان آئے گا اور یہ اس کا سوال کا جواب ہے کہ اس طرح کرنا ہے تمہیں. پھر وہ آیا حال تو وہ مدینہ منورہ سے باہر چلے جاتے تھے. باہر کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے بھی کوئی ہے جو ایسے آدمی کو پر صدقہ کرے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ایسا فرمایا تھا. تو لوگ دیکھتے تھے کہ صحابی کا یہ حال ہوا ہے، وہ تو ضرور ڈھیر لاتے ہوں گے، مال تو بہت تھا چاروں طرف. اور صحابہ کی قدر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہاں سے پردہ فرما گئے، اب یہ ہیں تو جب یقیناً ڈھیر ان کے پاس لاتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اتنا لیتے تھے جو ایک رات کے لیے کافی. اور پتا تھا کہ 1-2 دن بعد پھر میں یہیں کھڑا ہوں گا. لیکن اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میری جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، وہ ایک طرف میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے وہی کرنا ہے. اور یہی چیز بس مطلوب ہے ہم سے. نہ مالدار ہونے کی ضرورت ہے نہ غریب ہونے کی ضرورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مالدار بھی کامیاب ہوں گے، مالدار بھی ہلاک ہوں گے. فقیر بھی کامیاب ہوں گے، فقیر بھی ہلاک ہوں گے. مال اور فقر کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ حکم کا ہے کہ حکم مانا نہیں مانا ہے. تو اب وہ فقر کی حالت میں وہ جو مانگ رہے تھے اور پھر اتنا سا لے رہے تھے جو ایک رات کے لیے کافی ہے، یقیناً اس وقت ان کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام تھا.
کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کس یعنی محبت سے دیکھتا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، کھینچ رہی ہے اس کو، اس کی دل کی بات کہ تھوڑا سا لے لو، نہیں لینا ہے۔ اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ بس ایک رات کے لائق لینا ہے، اتنا لیتے تھے وہ بس واپس کرتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستوں، حالات بدلتے رہیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ حال میں ایک آدمی اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، یہ سیکھا صحابہ کرام نے، اور اس کو سکھانے کے لیے ساری دنیا میں گئے۔ بس کہتے ہیں نا اسلام پھیل جائے، دین اس چیز کا نام ہے کہ یہ پھیلے، یہ چیز ساری دنیا میں پھیلے، اس کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار دی کہ لوگ ایسے بن جائیں کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ، کسی مخلوق کی پرواہ نہ ہو، صرف خالق کو دیکھ کر چلنے والے بنے۔ ساری امیدیں اور سارا خوف ان کا خالق سے جڑ جائے، مخلوق سے نہ امید ہے نہ خوف ہے۔ اب یہ بنیادی چیز ہے میرے بھائی دوستو۔ اس کے بعد اس سے جو اعمال نکلتے ہیں، جو کام آدمی کرتا ہے، وہ جو تھوڑا سا مال لے رہے ہیں، صحابی تھوڑا سا مال لے رہے ہیں، یہ لینا اور اتنا لینا، اس سے زیادہ نہ لینا، یہ دین ہے۔ اس چیز کو، اب یہ چیز کیوں ہے؟ کیونکہ دل میں ایک بات ہے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، بس مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے کسی اور کی نہ اپنی خوشی چاہیے نہ کسی اور کی خوشی چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ اب جو آدمی اس طرح سے جس طرف جائے گا، اس کا ہر کام دین بنے گا۔ یعنی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجارت بھی دین ہے، زراعت بھی دین ہے، حکومت بھی دین ہے، حکومت کرنا، قتال بھی دین ہے، لیکن ایسے نہیں، ایسے بن کر تجارت کر دو، دین ہے تمہاری تجارت دین ہے۔ ایسے بن کر بیوی بچوں میں بیٹھو، تمہارا بیوی بچوں میں بیٹھنا دین ہے۔ اب یہ کہ ایک آدمی اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے یہ کام کرے، وہ بھی دین بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اور پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بنیاد نہیں ہے نا، اللہ کی رضا کی طلب کی بنیاد نہیں ہے۔ تو دکان پہ بیٹھے بیٹھے کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی اپنے دل کی مان لے گا، اور اللہ کا حکم چھوڑ دے گا۔ بیوی بچوں میں کبھی اللہ کا حکم مان لے گا، اور کبھی اللہ کا حکم ہاتھ سے چلا جائے گا، اپنی خواہش میں لگ جائے گا۔ بادشاہت میں، حکومت میں کبھی اللہ کی، کیونکہ وہ بنیاد نہیں ہے، اس نے اس کی محنت نہیں کی کہ وہ ایسا بن جائے کہ اس کے سامنے ہر وقت صرف اور صرف اللہ ہو۔ اس بات کو سمجھ لے کہ حق اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے باطل ہے۔ تو محنت نہیں کی تو کچھ حق بھی دل میں، کچھ باطل بھی دل میں، کبھی اللہ کبھی خواہشات۔ تو اس کی تجارت دین نہیں بنے گی، اس کی زراعت دین نہیں بنے گی۔ مسلمان ہے لیکن اس کی زراعت دین نہیں بنی ابھی تک۔ چلو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت اس کے اندر دین ہے، لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نا دین تاجروں کی، کہ ایسے مرد ہیں، ایسے کامل انسان ہیں کہ جن کی تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تعریف اس تجارت کی کر رہا ہے کہ جو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ ایسے لوگ، ایسے تاجر ہیں کہ یہ تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کر پاتی، اتنے پکے ہیں یہ اللہ کے دھیان میں، اللہ سے ہونے کے یقین میں، کہ مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، اور دھیان ہی نہیں ہے اس طرف۔ اب یہ ان کا دکان پر بیٹھنا، اللہ کے ہاں ان کو بہت، یعنی اللہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں ایک ایسا مجمع تیار کیا جس میں ہر آدمی اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا تھا، پکی بنیادیں تھیں، ہر آدمی کے دل میں تھا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، مجھے جو لینا ہے وہ مجھے اللہ سے ملے گا، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، سب فقیر ہیں، فقیر کیا دیں گے مجھے؟ ایک غنی ہے، مجھے اس سے لینا ہے۔ اب بجائے یہ کہ اس کی تدبیریں سوچے کہ اس فقیر کے پاس جو 2 پیسے ہیں میں چھینوں، اور اس فقیر کے پاس 10 پیسے ہیں میں اس کو چھینوں،
وہ اس وقت اس تدبیر میں لگتا تھا کہ وہ اللہ کے خزانوں کا جو راستہ ہے وہ کھلا رہے ہیں، کہ اس پہ تو وہاں سے تو ڈھیروں ڈھیر جتنا اس کے تو خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، میں ادھر کیوں نہ جاؤں، ادھر ان بیچاروں سے کیوں لوں۔ یہ جو مدینہ منورہ کے جو آخری 3-4 سال تھے صلح حدیبیہ کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ ساری دنیا والے، دیکھو انسانوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اب ساری دنیا والے آ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی بستی ہے جس میں کسی کو اپنی فکر نہیں ہے، ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے۔ کہ ایک بکری کی سری ہے، اب وہ ایک گھر میں آئی، انہوں نے کہا کہ بھوک ہے، فاقہ ہے، فقر ہے، لیکن پڑوسی کا بھی تو ہے، ان کو دے دو۔ دوسرے نے تیسرے کو دے دو، تیسرے نے 7ویں گھر میں گھوم کے آئی تو واپس آئی نا، 7ویں میں واپس نہیں آتی، سارے مدینہ کا چکر لگا لیتی۔ سب کا مزاج یہ تھا کہ دوسرے کو دو، دوسرے کو دو، دوسرے کو دو۔ تو اس میں مال تھوڑا ہو، چیزیں تھوڑی ہوں، پھر بھی محبتیں ہوں گی، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ انسانوں والی زندگی، جانوروں والی نہیں، انسانوں والی زندگی ہوگی۔ کسی کو کسی سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور بلکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ دوسرا میری مدد کرے گا، جان پہ کھیل کے میری مدد کرے گا۔ یہ وہ مدینہ منورہ والی زندگی ہے، وہ زندگی۔ اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب انسان اس طرح بن جاتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے خیر چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس خیر ہے کیا؟ لیکن جب تمہارا یہ خیر والا جذبہ ایک دوسرے کے لیے، تو میں تمہیں خیر دیتا ہوں، اور پھر برکتیں اور رحمتیں اور نصرتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوٹی سی تھیلی ہے کھجوروں کی، اور وہ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آخری دن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ تھیلی گم ہو گئی۔ اب یہ برکتیں ہیں، تو وہ برکتوں والی زندگی جو مدینہ منورہ میں زندہ ہوئی تھی، اس کی بنیاد یہی تھی کہ لوگوں نے اپنے لینے کا تعلق اللہ سے بنا لیا تھا، اور لوگوں سے صرف دینے کا تعلق تھا کہ ان سے کچھ نہیں لینا ہے، مجھے ان کو تو دینا ہی دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینا ان کو عمل ہے، ان سے لینا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، اور میری ضرورت میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا، مجھے ان سے کیا کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا کسی بڑے سے مانگے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اس کو بننے میں، اس حال کو بننے میں سال ہر سال لگے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی مشقتیں، مدینہ منورہ میں بھی سال ہر سال، ہر وقت یہ ڈر کہ وہ پھر مدینہ منورہ پہ حملہ ہوگا، اور فاقہ، فقر، اس کے باوجود اعمال میں لگے رہنا سال ہر سال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیتے تھے بستیوں میں، پہلے گھر پہ فاقہ، اور اب جاؤ، اور جو ان کی جو کھیتیاں تھیں، ان کے جو باغات تھے، وہ سوکھ رہے ہیں، لیکن حکم ہے جاؤ جاؤ۔ اور جو ایک دفعہ صحابہ کرام نے رکھی بات کہ یا رسول اللہ اب تھوڑا بہت سنبھل گیا کام، غالباً 4-5 سال میں، کہ اب تھوڑا بہت کام سنبھل گیا، اب ہماری باغ تو خشک ہو رہے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ والے آئے، ان کی بھی مہمانی کی، خود بھی دین کے کاموں میں لگ کے وقت نہیں بچا باغوں کو دیکھنے کا، پھر آپ ہمیں باہر بھیج دیتے ہیں، اس سے بھی پھر بالکل ہی وقت نہیں رہتا ہے، تو باغ تو سوکھ گئے۔ اور انصار کی جو ساری گزر تھا اسی پر تھا ظاہری طور پہ، لیکن ان حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں پسند فرمایا کہ ادھر نظر کیوں جائے تمہاری۔ تو وہ جب جمع ہو کے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں 6 مہینے دے دیں، بس 6 مہینے میں ہم دین کا کام میں کیسے نہیں کریں گے، وہ تو کریں گے، 6 مہینے ہمیں باہر نہ بھیجیں، بس تو بچا کچا وقت تھوڑا بہت ہم اس پہ لگا دیں گے، سنبھل جائے گی چیز، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ بھیجیں جتنا بھیجنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپس کا مشورہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑے۔ تو اللہ کو اس سے پہلے پتا چلتا ہے
सब पता होता है। एक आयत नाजिल फरमा दी और वो पहुंचे तो क्या आयत नाजिल हो रही है कि और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में और अपनी जानों को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। कि हलाकत होगी कि एक रास्ता खोला है तुम्हारे ऊपर, तुम दीन की मेहनत में लगो, मैं तुम्हारे काम संभालूंगा, न बाग की जरूरत है, न माल की जरूरत है, न और किसी चीज की जरूरत है। तुम इसी रास्ते पे लगे रहो तो तुम्हारी नजात है, इससे जरा सा दाएं बाएं हुए तो हलाकत है। कि तुमने समझ लिया कि तुम्हारे बागों से काम बनेगा, बाग की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को, काम में लगे रहो बस। काम है जो तुम्हें अल्लाह से दिलवाता रहेगा, बाग कुछ नहीं कर सकते। पक्का किया अल्लाह ताला ने हजरात को ऐसे ऐसे इम्तिहानात से। तो मेरे भाई दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला इस दुनिया में कि मदीना मुनव्वरा वाली जो जिंदगी है ना वो कायम हुई, कि हर आदमी को इसकी फिक्र है कि सारे आलम में दीन फैले और मेरी जरूरतों का ताल्लुक किसी से नहीं है, मेरी जरूरतों का ताल्लुक अल्लाह से है। अब ये लोग जब कहीं भी जाते थे, बादशाहों के दरबारों में जाते थे और जर्नेलों के पास जाते थे, फकीरों के पास जाते थे, इनके दिल की बात थी कि मैं तुम्हारे पास जो कुछ है ना उसमें से जर्रा बराबर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो लेके आ रहा हूं ना वो 100% तुम्हें चाहिए। अगर एक हुक्म छूट गया तो तुम मारे जाओगे, मेरी चीज लो 100%, मैं तुमसे कुछ नहीं लेना है। वाकई अजीब बात है ना कि कुरान शरीफ में जहां आप देखिएगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे हैं, इतनी ऊंची चीज कि अल्लाह एक है, दीन की दावत दे रहे हैं, वहां साथ साथ कह रहे हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ, ये बुनियाद है। इस तरह के लोग होंगे वो दीन का काम करेंगे कि मुझे किसी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरा कोई काम कर सकती है, मेरे सारे काम अल्लाह ही बनाता है। तो मेरे भाई दोस्तों, वो जो मदीना मुनव्वरा वाला माहौल था कि एक बस्ती है, सारे आलम की खैर चाहती है और अपनी खैर के लिए अल्लाह की तरफ रुख करती है, बस ये वो नमूना बना क़यामत तक के इंसानों के लिए कि देखो ऐसे रहना चाहिए इंसानों को और मुसलमानों को। अब मेरे भाई दोस्तों, दूसरी जिंदगी भी चल पड़ी, उस वक्त भी चल रही थी, अभी भी चल रही है कि 1000 आदमी है एक बस्ती में, वो हर आदमी इस चक्कर में है कि जो बाकी 999 है ना, इससे मैं कितना छीन सकता हूँ, इससे मैं कितना ले सकता हूँ, इससे मैं कितना ले सकता हूँ। रुकावटें की किस्म की हैं कि ज्यादा लोगे तो कानून पीछे आ जाएगा, गलत तरीके से लोगे तो कानून पीछे आ जाएगा, लोग कहेंगे, रुकावटें हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर आदमी के दिल की क्या बात है कि ये जितना माल है, जितना कुछ है इन लोगों के पास, वो सारा मेरे पास आ जाता है, क्या हर्ज है। और वजीफे भी कि कोई दुआ बताइए कि ये सारा माल मेरे पास आ जाए। नमाजें भी, अच्छे खासे दीनदार तबलीगी कि ये सारी चीजें ना मेरे पास आ जाती। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इन चीजों से कुछ नहीं होता, मेरे पास आ जाए, क्यों आए, क्या करना है इससे। और ऐसों से तो अल्लाह ताला बहुत बचा के रखता है, इन चीजों, उन ऐसों को बहुत बचा के रखता है इन चीजों से कि ये खराब हो जाएगा। कम से कम इसने 2 कदम तो चला ना, बात तो करना शुरू की, ये बात भी हाथ से जाएगी अगर ये भी उसी दौड़ में लग गए जिस दौड़ में ये लोग लगे हुए। अब जब 1000 आदमी में हर आदमी इस कोशिश में है कि बाकी 999 से छीन लूं मैं, तो हर आदमी के 999 उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए, जहन्नम की शक्ल बन गई, और क्या चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये बातिल है, ये बातिल का नतीजा है। बातिल क्या है? एक आदमी समझ रहा है कि यहां से हो रहा है और हो नहीं रहा है वहां से। बातिल किसी मुल्क का नाम नहीं है कि फला मुल्क वाले बातिल है, नहीं भाई, ये जो ख्याल है कि यहां से होगा और होता नहीं वहां से, ये बातिल है। कि जैसे आदमी सहरा में चल रहा है और उसको बहुत प्यास लगी हुई है और आगे लगता है जैसे पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा तालाब है, तो ये बातिल है। एक कतरा नहीं है वहां, तुम समझ रहे हो तालाब है।
کہ میری پیاس وہاں سے بجھے گی، بالکل نہیں بجھے گی، بالکل نہیں بجھے گی، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ میرے وہاں پر ہے میری ضرورت کی چیز اور کچھ نہیں ہے وہاں. اس کو کہتے ہیں باطل. اب یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، اور چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے رہیں وہاں، لیکن یہ جو ہمارے اندر خیال آ جاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو تو میرا کام بنے گا، یہ باطل ہے. اب آدمی خود سوچ لے کتنی چیزوں کے بارے میں ہمارے دل میں یہ بات آئی بھی ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو جاتی، وہ بھی میرے پاس ہو جاتی، اور اس سے میرا یہ کام بنے گا، اس سے میرا یہ کام بنے گا. ان چیزوں کے استعمال کرنے میں ذرا بھی حرج نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے کہ جب ضرورت ہو، بیماری ہو تو دوائی استعمال کرو، لیکن دوائی میں یقین کر لینا یہ مصیبت ہے. جیسے ہمارے بڑے عالم تھے، انہوں نے مثال دی ہے کہ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، کشتی زمین پہ چل ہی نہیں سکتی، کھڑی رہے گی وہاں پہ. پانی میں لے جاؤ دیکھو کیسے چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ تو مارا گیا آدمی. جلدی سے بند کرو، سوراخ ہے اس سے آ رہا ہے پانی، بند کرو، تھوڑا سا وقت ملا ہے ورنہ ڈوب جاؤ گے. تو دنیا کی چیزوں سے ہونا اگر ہم سمجھنے لگ گئے کہ اسی سے ہوتا ہے تو اس چیز کا علاج فوری ضروری ہے. یہ جو نقد نکلنے کا کہتے ہیں نا، وہ کشتی میں سوراخ ہو گیا بھائی، اس سوراخ کو بند کرنے کے فکر میں لگو. کہتے ہیں جی ذرا سا نرمی ہونی چاہیے. نرمی کیا، سوراخ ہو گیا اس کے کشتی میں، وہ ڈوب جائے. نرمی یہ نرمی ہے؟ یہ تو بہت سخت دل ہونا ہے. جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حکموں کا خیال نہیں کرتا، یہ اپنے لیے بھی مصیبت ہے، اپنی بیوی بچوں کے حق کے لیے بھی مصیبت ہے. کہتا ہے میں حقوق ادا کر رہا ہوں. ارے کیا حق ادا کرے گا وہ آدمی جس کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے؟ حق تو اللہ بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. چاہے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن دھیان ہی نہیں ہے اس کو اس بات کی طرف کہ اللہ کا حکم کا ٹوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ایک حکم کو پورا کرنا کتنی بڑی چیز ہے. جب یہ نہیں پتا تو اس کو کچھ نہیں پتا. سوراخ ہے کشتی میں، سوراخ ہے، اس کو ٹھیک کرو جلدی سے. کر لو گے پھر مزے. تو میرے بھائی اور دوستو، وہ جو مدینہ منورہ والی زندگی ہے اس کو وجود میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر بستی ویسی بن جائے. یہ جو ہماری تشکیلیں ہوتی ہیں، مختلف بستیوں میں، شہروں میں جاتے ہیں ہم، ایک ایک محلہ ملتا ہے، ایک ایک دیہات میں جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس بستی میں ایسی محنت کر لو کہ ہم نہیں، اللہ رب العزت، اللہ ہماری محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے یہ بستی وہاں پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے. چلے کی جماعت، شیروزے کی جماعت نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن کس لیے نکل رہے ہیں؟ چلہ نہیں مقصود، 4 مہینے نہیں مقصود، سال 7واں نہیں، مقیم بننا نہیں مقصود، بزرگ بننا نہیں مقصود، بلکہ کچھ ایسی محنت ہو جائے کہ یہاں یہ بستی والے کم سے کم نیت تو کر لیں. اور بستی والوں پہ محنت کرتے کرتے کم سے کم میں تو نیت کر لوں. کیا نیت؟ کہ حق پہ آنا ہے، باطل سے نکلنا ہے. کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں مجھے سب کچھ نظر آئے، اور ساری مخلوق کے بارے میں دل کے اندر آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، اللہ سانپ بھی بنا سکتا ہے. کرو استعمال، لیکن دل مطمئن ہو کہ اگر اس سے کچھ فائدہ مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مل رہا ہے. کہ مال پہ، مادی اسباب پہ، بادشاہت، قوت پہ یقین نکل جائے، اس کی پرواہ نہ رہے، اللہ کی فکر رہے کہ اللہ خوش ہے نہیں. بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دل کی بات کیا ہے؟ حسبی اللہ. ٹھیک ہے آگ ہے، آگ ہے، لیکن آگ مخلوق ہے، جتنی بھی بڑی ہو جائے. جب پوری وادی جو 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ہے نا، لکڑی سے بھر دی اور اس کو آگ لگائی، کتنی بڑی آگ ہوگی. وہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسبی اللہ، کہ اللہ میرے لیے کافی. آگ کیا چیز ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام صحرا کے اندر، اور نبی اور شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں.
ان کا یہ ایک سوال ہے کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، پھر تو ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے مجھ پہ؟ نبی ہے، نہیں ناراض نہیں ہے، اللہ ناراض نہیں ہے مجھ سے، نبی ناراض نہیں ہے مجھ سے، اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر جائیے جائیے. کیونکہ شام میں جہاں وہ پہلے رہتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جہاں دودھ ہے اور نہریں ہیں، باغ ہیں، گوشت ہے، ہر نعمت، تو وہاں سب لوگ کھا پی رہے تھے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام بنی ہوئی تھی، اور جہاں دوسرے اس گوشت کو، نہر کو، دودھ کو دیکھ رہے تھے، وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کھلا رہا ہے. نعمتوں پر اللہ کا شکر تو ضروری ہے، کھاتی تھی، پیتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، لیکن دل کی بات تھی کہ اللہ کر رہا ہے، واسطے کا بھی شکر ضروری ہے. اس طرح سے ہمیں دین نے بے ادبی نہیں سکھائی کہ تم نہیں کھلا رہے ہو مجھے، اللہ کھلا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں دوسرے کے، تم کیا کھلا رہے ہو، اللہ کھلا رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اطعم من اطعمنا، اللہ اس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا. تو اور واسطے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر اس کا بھی ادا کرنے کا، لیکن دل کی بات ہو کہ اس کو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے بات، اصل تو اللہ کا احسان ہے اور تو ہمارا بھی احسان ہے. واسطوں کا اگر ہم ناقدری کریں گے تو پھر تو یعنی نعوذ باللہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی کہ انہوں نے ہدایت وہ لے کے آئے نا، نہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ کے بندے ان کے ذریعے سے دی. ہاں تو وہ تو ذریعہ ہے نا، اصل تو اللہ کرتا ہے، اللہ حق سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جن واسطوں سے کرا دیتا ہے ان کا بھی شکر ہے. طالب علم کو علم اللہ دیتا ہے، لیکن استاد کا کتنا ادب کرتا ہے وہ. تو جس ہاتھ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے اس ہاتھ کو بھی ہم اس کی بھی عزت کریں گے، لیکن ہر وقت یہ رہے گا کہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس. تو حضرت حاجرہ کھا رہی تھی، پی رہی تھی، لیکن دل کی بات تھی کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اس لیے جب یہ ساری چیزیں ہٹ گئی بیچ میں سے اور اب صحرا میں ہیں اور ان کے نبی اور شوہر ان کو صحرا کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ذرا بھی پریشان نہیں ہیں جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے، کہ ٹھیک ہے وہ دودھ اور نہر اور گوشت وہ چلی گئی، اللہ تو ہے نا، وہاں بھی وہ مجھے کھلا رہا تھا، یہاں بھی وہی کھلائے گا. یہ وقت ہے توحید والی بات کا کہ جو اسباب ہٹ گئے ہاتھ سے، آدمی پریشان نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا تھا، اس کا بھی شکر ہے، ان واسطوں کا بھی شکر ہے، لیکن وہ چیزیں ہٹ گئیں، وہ واسطے ہٹ گئے تو کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، جہاں سے چاہے دے. ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا یا تکلیف دی، اس طرح سے مارا کسی طرح سے، تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھتا ہے، یہ تو اللہ نے کیا. اس نے کہا، میں نے کہا ہاں اللہ نے تو کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کیا، میں یہ دیکھ رہا تھا بدبختی کس کی ہے. کسی کی بدبختی ہے کہ اللہ نے اس کو استعمال کیا ایسے کام کے لیے. تو یہ جو اسباب ہیں، کسی کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس کی سعادت ہے، کسی کی بدبختی ہے. تو یہ جو اسباب ہیں ان کی بدبختی خوش بختی ثابت ہو رہی ہے، لیکن ہم اللہ سے ہو رہا ہے سب کچھ. کوئی جو ہے ہم اس کا شکر گزار ہوں گے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے کھلایا، اللہ جزائے خیر دے تم نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا، اور کر اللہ رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو، اس طرح سے جب یہ لوگ بن گئے کہ ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ماحول قائم کیا بستیوں کے اندر. اب یہی کام ہمیں کرنا ہے. یہ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں، ایک ایک بستی کو سامنے رکھ کے یہاں والے ایسے بن جائیں کہ ہر کام میں ان کو نظر آئے کہ کر تو رہے اللہ. یہ ذرا سے ایک مشکل چیز اللہ نے بھی اس کو بتایا ہے کہ دونوں چیزیں کا خیال رکھنا، کہ ایک طرف اللہ رب العزت سے ہونے کو سمجھنا اور دوسری طرف اسباب کو سنت کے طور پہ استعمال کرتے رہنا. لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. یعقوب علیہ السلام نے ان کے 12 بچے تھے، 11 تھے 12 تھے،
اس وقت نہیں، لیکن اس وقت جب بھیجے تھے نا یوسف علیہ السلام تو نہیں تھے. 11 بچے، ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو، 11 نوجوان اکٹھا داخل ہوں گے تو نظر لگ جائے گی تم پہ. ایک سوچ تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم کہ ہر مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وہاں اکٹھا نہیں جانا. ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے. کیوں؟ نظر نہ لگ جائے. اب یہ تدبیر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لیکن فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو دونوں چیزیں جمع کر کے دکھا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر اور اس یقین کی تعریف کی کہ یہ جو ہے یعقوب علم والے تھے، ہم نے ان کو علم دیا تھا. اور لوگ کم ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں. اللہ سے ہونا سیکھنا ہے اور مخلوق کو جیب سے نکال کے پھینکنا نہیں ہے. نوکریاں چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ اس سے کچھ بنے گا نہیں. یہ جو ہماری بیماری ہے، یہ بیماری یہ نہیں ہے کہ ہماری نوکری ہے. یہ بیماری یہ نہیں کہ ہماری جیب میں پیسے ہیں. پیسے ہوں نہ ہوں، بیماری یہ کہ دل کے اندر آ گیا کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے. دل کے اندر آ گیا کہ نوکری کے بغیر میرے کام نہیں چلیں گے. اب اس کا علاج نوکری چھوڑنا نہیں ہے. اگر ایک نوکری چھوڑ دی تو پھر پریشان پھرے گا، کیونکہ وہ یقین تو ابھی تک اسی پہ ہے نا کہ کوئی تو سبب ہو. بول رہا ہے زبان سے اللہ کرتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بولنا بھی چاہیے. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نوکری تو نہیں، اب میں کیا کروں. یہ چیز جو آ گئی نا، اس کو ختم کرنا ہے. نوکری رکھو اپنی. بیمار آدمی ہوتا ہے اس کا نظام اور ہوتا ہے، صحت مند ہوگا اور ہوگا. بیمار آدمی دوائیاں کھائے گا، پرہیز کرے گا. صحت مند کو نہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے نہ دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہمارا علاج کیا ہے؟ یہ جو سارا کام ہے، کہتے ہیں نا تو کیا کریں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے. تو اب وہ کہتے ہیں کوئی اور چیز ملے. نہیں، یہی دعوت، سیکھنا سکھانا، ذکر، دعا، عبادت، خدمت. لیکن ایک چیز جس کی طرف نظر رکھنی ضروری ہے کہ ہمیں ان اعمال کے ذریعے سے اس یقین تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. وہ جو نیت ہے نا، اگر بس چلے ہی لگ رہے ہیں، نیت نہیں ہے، تو چلے ہی لگتے رہیں گے. یقین کیسے بنے گا؟ نیت ہی نہیں کیا. ایک آدمی چلے میں چل رہا ہے، الحمدللہ میرا اس سال کا بھی چلہ لگ گیا، ٹھیک ہے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. آخر قربانی آدمی کرتا ہے اور اللہ کے نام پر کرتا ہے، اس کی بھی قدر ہے اللہ کو. لیکن جو مقصد حاصل ہونا ہے اس کام سے کہ وہ مدینہ منورہ ماحول بستی بستی میں قائم ہو، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ تو اس کے اندر بھی نہیں آئی ابھی تک، اور اس کی فکر بھی نہیں ہے. میرا تو چلہ لگ گیا، الحمدللہ. الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے، لیکن استغفر اللہ اس پر کہ بھائی یقین کہاں پہنچا، نماز کہاں پہنچی. کیونکہ جس کا یقین 2 قدم آگے بڑھے گا، اس کی نماز بھی 10-20 قدم آگے بڑھے گی. کہ جیسے جیسے اس کو پتا چلے گا، صرف بیان کرنے کی بات نہیں ہے، دل میں آئے گی بات کہ میں تو ہر وقت اللہ کا محتاج ہوں. وہ جو بیان کرتا ہے، وہ جو دعوت دیتا ہے انفرادی، سارا دن اس کا دماغ بھی یہی اس کو بتا رہا ہو کہ ہاں تجھے تو اللہ کی ضرورت ہے. یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا، ارے یہ تو اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اس نے بات نہیں مانی، اچھا یہ تو پھر اللہ کے فیصلے سے ہوا، تو مجھے اللہ سے مانگنا ہوگا. تو اب جب یہ اس طرح سے وقت گزار رہا ہے نمازوں کے بیچ میں، تو جب وہ وقت آیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا کھڑا ہونا اور ہوگا. بہت سی ضرورتیں لے کے پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ اکبر کہے گا کہ معاملہ تو اسی کے ہاتھ میں جس کے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں. بعض ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ اکبر میں ہاتھ اوپر کان تک کیا نا، ساری دنیا کو پیچھے پھینک دیا کہ یہ ہے ہی نہیں کچھ، سب فقیر ہیں. اب میں غنی کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کے واقعی جس کے ہاتھ میں کچھ ہے. انت الحق ہے، اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق، یہ حقائق ہے، باقی وہ سارا دھوکہ تھا. تو اب ایک آدمی جب اللہ سے ہونا سمجھ گیا، تھوڑا بھی آ گیا دل میں، تو اس کی نماز جاندار بنے گی. ورنہ کوشش کرے، حکم سارے آ گئے،
حکم اللہ کے سارے ماننے ہیں، نہ ماننے پہ تکلیف بھی ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں بنا ہے تو سارے احکام ہٹ گئے، بس اب یقین بنانے میں لگو اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی حکیم کے پاس گیا، ہاتھ پہ پھوڑا نکلا تو حکیم اس کو پٹی وٹی کر کے ٹھیک کر کے بھیج دیتا ہے گھر۔ اب دوسرے ہفتے دوسرے ہاتھ پہ نکلا تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے بھیج دیتا ہے۔ تیسرے ہفتے کمر پہ نکلا تو اب وہ اس کو پٹی وٹی تو کر دیتا ہے، لیکن کہتا ہے بھائی تمہارا خون ہے خراب، تو تمہیں اس خون کا علاج کرانا پڑے گا۔ تو کتنا وقت لگے گا حکیم صاحب؟ 6 مہینہ لگے گا، اور اس دوران پھوڑے نکلتے رہیں گے، میں پٹی کر دیا کروں گا، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے خون کا علاج نہ کرو۔ علاج ہو گیا تو اب یہ پھوڑے نکلنے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو یقین کی کمزوری ہے، کبھی اس میں آدمی سے عبادات پر تو ہوتی ہی رہے گی غلطیاں، نماز میں دھیان ہی نہیں ملا، زور لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کھینچنے کا، پھر وہ جو یقین کی کمی ہے وہ دھیان کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ نماز میں کھڑا دکان کو کیوں سوچ رہا ہے؟ کہ اس کا خیال ہے کہ دکان سے تو ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں صاف ہوتی ہے بات کہ دکان سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو خیر ڈالے گا دکان میں، ورنہ نہیں ہو، کوئی خیر نہیں دکان میں، تو اس کا دھیان اللہ سے کیسے ہٹتا؟ لیکن کیونکہ یہ بات پوری اتری نہیں دل میں، تو کبھی ادھر بھی چلا جاتا ہے دھیان۔ ایک پھوڑا نکل گیا، ایک چوٹ لگ گئی، تو چوٹیں تو لگتی رہیں گی، اور وہ چوٹیں ایسے نہیں کہ معاف ہیں، وہ اس کی ہے مسائل کہ تجارت میں وہ کسی کو دھوکہ دے دیا، اب وہ ہوا اسی لیے کہ یقین کی کمی ہے، اور تبلیغ والا ہے یقین ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، ہو رہی ہیں غلطیاں، اور ان غلطیوں میں وہ ایسا معاف نہیں ہے، وہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو معاملات کی درستگی، اخلاق کی درستگی، معاشرت کی درستگی، قضا کی درستگی، کہ کہیں کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا اوروں کا، اس کو ٹھیک کرنے یعنی معاف نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری یقین کی درستگی تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک۔ ان غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں ہمارا دھیان نہیں بنا۔ چابی دین کی یہ نمازی ہے کہ نماز میں تم دیکھ لو خود کیا حال ہے تمہارا۔ اگر نماز ٹھیک ہو گئی اس کا مطلب ہے 2 رکعت نماز میں ٹھیک ٹھیک چلنا سیکھ لیا، جسم کا استعمال، دل کا استعمال، دماغ کا استعمال، ہر عضو کا استعمال ٹھیک نماز میں ہو گیا، تو اب امید ہے کہ تھوڑی سی محنت سے دکان پہ بھی ٹھیک چلنا سیکھ لو گے، کاروبار میں بھی ٹھیک چلنا سیکھ لو گے۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہو سکتا، خون خراب ہے، اور کچھ دیر تک تو دیکھو سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اچانک ایک چوٹ لگی، بڑا دیاندار ہے، بڑا بے دیانتدار ہے، بڑا دیندار ہے، اور ایک گڑبڑ کر گیا، یہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ جو مدینہ منورہ میں زندگی ہے اس کی بنیاد تھی ہے کہ ایسا نہیں اوپر اوپر سے بات ہو گئی کہ خالی اخلاق کے وعظ کر لو اور صحابہ اکرام کے کمال کے واقعات سنا دو کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ ان کی کیسے عدل تھی اور کیسی ان کی تجارت تھی، کہ یعنی ایک آدمی گھوڑا بیچ رہا ہے 100 کا، کہتے ہیں 200 میں دو گے؟ ہاں بھائی 200 لے لو۔ 300 میں؟ پتہ نہیں 500 600 تک کتنے تک پہنچا ہے۔ اور وہ ساتھی کہہ رہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو 100 میں دے رہا تھا، کہ 100 کا تھا نہیں، یہ 600 کا، یہ جو بھی تھا 600 کا تھا۔ اب یا تو یہ مجبور ہے اور کہہ رہا ہے کچھ مل جائے مجھے، یا اس کو پتہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کی مجبوری کا یا اس کی ناسمجھی کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ حضور نے کہا ہوا ہے مجھے۔ اب یہ بہت شاندار واقعہ ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، لیکن اس کو ایسے نہیں ملے گا۔ یہ جو انہوں نے کیا یہ اس لیے کیا کہ ان کی نگاہ میں 100 اور 600 برابر تھے۔ ان کی نظر میں اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ قیمتی تھا، باقی ساری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، یہی کرنا تھا کہ ایک زمین میں سے خزانہ نکلا تو جس نے زمین خریدی تھی کہا میں نے تو زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا۔ دوسرے نے کہا میں نے جب زمین بیچی تو میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا سب بیچ دیا۔ اب وہ کہہ رہے نہیں یہ تمہارا، وہ کہہ رہے نہیں یہ تمہارا۔
اب یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل سے میں بھی یہی بات ہے کہ مال کچھ نہیں ہے، سونا چاندی کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے، میں نے بیچ دیا تو میرا ہے نہیں، میں کیسے لے لوں اس کو؟ ایسی چیز میں لوں جو میرا نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، خیر تو اللہ کے حکم میں ہے، یہ تو حرام ہو جائے گا میرے لیے، میں حرام لوں؟ دونوں کا یہی ذہن ہے۔ تو وہ ذہن بنا کہاں سے؟ وہ ذہن بنا نماز کی محنت سے۔ کل میں نماز کی محنت کی جو بات ہو رہی ہے آج وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یقین سیکھے آدمی، پھر نماز میں حل دیکھ لے۔ اب وہ کہتے ہیں ساتھی کہ جی تبلیغ والوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نماز ٹھیک نہیں ہے، چلے لگ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں نیت چلے کی ہے یا کلمہ نماز سیکھنے کی ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا وقت لگے، اور اس لیے لگے کہ میں نے یعنی اصل تو یہ تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میری یہ بیماری ہے، اللہ کے سامنے کھڑے غیروں کا دھیان آنا کہ اتنی بڑی، یعنی جیسے وہ ہوتا ہے ایکس رے نکالتے ہیں نا، ایکس رے نکل کے آ گئی کہ یقین کیا ہے، بیان 2 گھنٹہ کر لو، تم 4 گھنٹہ کر لو، اور یقین کی ایسی بات کرو کہ لوگ بس جھوم اٹھے، لیکن بھائی وہ جو نماز میں تمہارا خیال ادھر ادھر کر رہے کیوں آ رہا ہے؟ مطلب یہ کہ باتیں ہی باتیں ہیں، ابھی تک اندر کچھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہو تو کیا یقین ہے؟ آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وزیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا دھیان نہیں ہٹتا بادشاہ سے، وزیر سے، کہ ہوش کے ساتھ بیٹھو، اگر میں ٹھیک ٹھیک چل گیا تو مجھے بہت کچھ مل جائے گا، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی جس میں نے نہیں کی نیت بدتمیزی کی، لیکن اس نے سمجھا کہ یہ بدتمیزی ہے تو میں مارا گیا، یہ تو مجھے لٹکا دے گا، حالانکہ کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں۔ جس کے ہاتھ میں واقعی سب کچھ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا ہوش ہوتا ہے اس بات کا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ چیز بدلنی ہے، اس کے لیے دعوت ہے، ٹھیک ہے، اب آدمی بات کرے، بیان بھی کرے، انفرادی دعوت بھی دے، لیکن کیوں؟ یہ چیز مجھے سیکھنی ہے کہ ابھی 7 بج رہا ہے، 2 بجے تک 7 گھنٹے ملے ہوئے، 7 گھنٹے میں ایسی محنت کر لوں کہ نماز میں جب میں کھڑا ہوں تو تھوڑا سا مجھے دھیان ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب میں جب ایک آدمی کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کون ہے اور کیسے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہ واقعات سناؤں گا کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لیٹ گئے، دشمن نے آ کے تلوار نکالی، سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو کیسا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار، سر پہ کھڑا، کہتے ہیں کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ کوئی سوچنے کی، کوئی اس میں تردد نہیں ہے، کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، کوئی نعرے کی بات بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ بھئی کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ اب یہ میں ایک آدمی کو بات کیوں سمجھا رہا ہوں کہ مجھے نہیں حاصل ہے، اب میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں کہ جو ایسا ہی ہے کہ جس کے فیصلوں سے ساری تلواریں کچھ نہیں کر سکتی، اور جس کے فیصلے سے بغیر کسی تلوار، کسی کانٹے چمچے کے بغیر بھی وہ مجھے مار سکتا ہے، وہ اس کے سامنے میں جانے والا ہوں، ابھی 7 گھنٹے باقی ہے۔ چلو کچھ تعلیم میں بیٹھ جاؤ، کچھ سوچو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا بتایا ان اعمال کے بارے میں، یہ جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سکھا کے گئے، تو یہ تو قیمتی تو یہ چیز ہے۔ نماز بھی تو انہیں اعمال میں سے ایک عمل ہے، بلکہ بڑا ترین، ان میں بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ نماز میں کیا ملے گا، اور کیسے پچھلوں نے اس نماز کی قدردانی کی، بھائی مجھے بھی پڑھنی ہے، میں ایسی نماز پڑھوں گا۔ اب اپنے دل کو اس پہ لانے کے لیے تعلیم میں بیٹھا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اب تو پتہ نہیں سننے میں آتا ہے 1 گھنٹہ تعلیم، 1.5 گھنٹہ تعلیم، ہم تو سنتے تھے کہ آدمی 1.25 گھنٹہ کتاب میں سے پڑھے، 1.25 گھنٹہ 6 نمبر کے پہ آپس میں کہنے میں لگائے، اور 1.25 گھنٹہ کتاب میں سے پڑھے، 2.5-3 گھنٹہ، لیکن صرف 2.5-3 گھنٹہ پورے کرنے کے لیے نہیں، 2.5-3 گھنٹہ میں محنت کروں گا کہ میرے دل میں جو الٹے سیدھے شوق آ گئے ہیں یہ پیچھے ہٹیں، اور جو واقعی شوق ہونے چاہیے وہ آگے آئیں۔ اب میں 2.5 گھنٹہ کوشش کی، نیند آئے گی، دل مانوس نہیں ہے ان چیزوں سے، تو وہ نیند آ جاتی ہے۔
किसी बच्चे को माँ से मोहब्बत होती है, माँ का खत आता है, एक दफा पढ़ के फेंक नहीं देता है, वो जेब में रहता है उसके, जहां मौका मिले निकाल के देखता है कि अम्मा ने ये लिखा है, वो क्या जुमला बोला था, फिर निकाल के देखा, अच्छा ये जुमला है। तो अल्लाह के रसूल ने जो अमाल पे वादे किए, जो बदअमली पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के रसूल ने वहीदें सुनाई, और जो कारनामे सहाबा किराम ने किए, उनको सुन के मेरे दिल में भी ये वाले शौक हो, ये दूसरे शौक खत्म हो, इसलिए बैठा है तालीम में। तो कहते हैं और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। कहते थे कि जो हदीस पढ़ते हैं हम 2, 3, 4, 5 दफा पढ़े उसको, इतना पढ़े कि दिल मुतासिर हो जाए, फिर अगली पे जाए। अब एक आदमी तालीम में इसलिए बैठा है और दूसरा इसलिए बैठा है कि जी वो 2.5 घंटे तालीम करनी है, चलो चलो भाई चलो। नहीं, मैं वो जो दिल में उल्टी सीधे शौक आए हुए ना, उनको साफ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने जिस चीज की तरगीब दी, अल्लाह के रसूल ने तरगीब दी, मैं वो चीजों के शौक पैदा करना। तो चलो भाई बैठो थोड़ी देर, अब नींद आएगी तो उसको दूर करेंगे कि देखो ये मेरी अपनी गफलत है कि अल्लाह की बात सुनने में ध्यान तब दिल ही नहीं लगता है। इस्तिग़फ़ार भी इसीलिए कहते हैं इस्तिग़फ़ार करके बैठे, दिल भी तो ऐसा हो जो इन बातों को कबूल करे। उधर से तो नूर आ रहा है और इधर दिल काला पड़ा है, तो क्या बनेगा? थोड़ा सा 2-4 आंसू बहाएं, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें तालीम से पहले कि अल्लाह बहुत बड़ा अमल है, नूर वाला अमल है, मेरे अंदर इस्तिदाद पैदा करके मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, तेरी बातों का नूर मेरे अंदर है, और अब बैठे तालीम में। तो ये जो इस तालीम में बैठना है, इससे ये जो ज़ोहर की तैयारी है वो ये हो रही है। दावत ये अगली नमाज की तैयारी है, तालीम अगली नमाज की तैयारी है। जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ये क्या बात है कि मैं तेरा नाम लेता हूँ, ध्यान नहीं जाता है कि तस्बीहात पूरी करनी तो है लेकिन पूरा करने के लिए नहीं है। तस्बीहात तो ये है कि 100 दफा मैं कोशिश करूंगा कि जबान पे जो है वही दिल में हो, कि सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो अब दिल में हो कि वाकई जितने ऐब है ना वो तो मेरे अंदर है सारे, अल्लाह तो बिल्कुल बेऐब है, हर कमी, किसी कमी की निस्बत उसकी तरफ नहीं है, सारी कमी हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छी चीज नजर आ रही, कोई खैर कोई भलाई, वो सब अल्लाह की है। हमारे अंदर कोई खैर कोई भलाई कोई काबिल तारीफ चीज नहीं, वो तो सब अल्लाह की है, उसने थोड़ा सा उतार दिया, उसका फजल है। तो इस तरह से एक लफ्ज को, और कम से कम दर्जा ये है कि मैं अल्लाह के सामने बैठा हूं, मैं अल्लाह के सामने अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, वो सुन रहा है। आदमी तो अपनी बात करता है कि तस्बीहात फातिनियाँ पढ़ते पढ़ते कभी कभी मैं देखता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिक्र नहीं है, ये तो गफलत है। जिक्र ध्यान को कहते हैं, गफलत बेध्यानी को कहते हैं। ये बेध्यानी में सुभान अल्लाह कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान होता कि कौन सुन रहा है, यानी उस्ताद पास बैठा है, अमीर साहब बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना अच्छा करके आता है करते हैं, इसको सीखते भी हैं कि कैसे कहना है ये। तो अब मैं अल्लाह के सामने बैठा, अल्लाह सुन रहा है, मैं उसको सुना रहा हूँ, इतना तो हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, उनके लिए दुआ है रहमत की, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है और खुश हो रहा है। ये भी बात है कि मुझे जो अल्लाह ने तौफीक दी बैठने की, उसने तौफीक दी। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने अल्लाह का जिक्र किया। अरे तू कौन है अल्लाह का जिक्र करने वाला? अल्लाह ने तुझे याद किया, अपने सामने बैठाया। अब इस पे आदमी खुश भी हो कि कितना अल्लाह का फजल है कि लोग सो रहे हैं और एक आदमी को अल्लाह ने खड़ा होने की तौफीक दी, कितनी बड़ी बात है, खुश भी है। लेकिन ये जो सारी सुबह को मेहनत है, तस्बीहात है, तिलावत है, तहज्जुद है, दुआ है, ये क्यों है कि थोड़ा सा इसका हमें इस तरह से चलना सीख ले हम कि अल्लाह देख रहा है मुझे, अल्लाह ताला खुद मेरी बात सुन रहा है, मेरे दिल के अंदर तक देख रहा है, वो खुश हो रहा है। अब ये सीखा, सुबह को कोशिश की एक सुई में, अब 100 दफा किया, चलो 100 दफा कोशिश की, 10 दफा नसीब हुआ, 12 दफा नसीब हुआ,
जितना भी हुआ, जब मेहनत में लगेगा आदमी तो रोज मेहनत में लगेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है थोड़ा थोड़ा अल्लाह आगे बढ़ाएगा। तो यकीन की मेहनत होगी दावत के जरिए से, इस तरह से शौक बदलने की मेहनत हुई सीखने सिखाने में, और फिर जब शौक आया तो फौरन अमल नहीं है। पहला कदम उलमा इकराम से पूछना है कि इस चीज का मुझे शौक पैदा हुआ, मैंने पढ़ा, ये हदीस पढ़ी, मेरा जी चाह रहा है मैं यूं करूं, पहले उलमा से पूछ लो। क्योंकि बगैर उलमा की निगरानी के, बगैर उलमा की हिदायत के आदमी किसी अमल में लगता है और बिल्कुल शैतान उसको उल्टा तौर पे लगा देता है। अच्छा ठीक है, इससे तो मैं नहीं रोक सकता हूँ कि कुछ करेगा, कुछ करने पे आ गया, लेकिन उस करने को थोड़ा दाएं बाएं कर दो, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हिस्सा है फजाइल की तालीम का कि जैसे शौक पैदा हो उलमा कराम से पूछ लो, वरना शैतान इस अमल में लगाएगा, लेकिन ऐसे लगवाएगा कि आदमी गुमराह हो जाए, सीधे रास्ते पे ना आ पाए। तो अब तालीम के जरिए से अपने शौक बदले, और तो सारे अमल इसलिए हैं और कि आदमी मेहनत। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे मजबूत रास्ता अपने दिल की हाल को बदलने का, वो एक अल्लाह ताला का वादा है जिसका इस हदीस में भी जिक्र है कि जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वरना बहुत सी इस तरह की बातें हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारा दूसरों के साथ मामला होगा, अल्लाह ताला वैसा मामला हमारे साथ करेगा। कि जवानी में आदमी बूढ़े की खिदमत करता है तो बुढ़ापे में अल्लाह किसी जवान को उसकी खिदमत में लगा देगा। अल्लाह का मामला है, इस तरह करता है वो। तो जब मैं कोशिश करूंगा कि एक एक आदमी का जाकर उन चीजों पर आमादा करूं कि भाई इस चीज के लिए कुर्बानी करो, क्यों वो चीज मेरे अंदर नहीं है, कि अपनी दुकान, अपना कारोबार, इसको एक तरफ रहने दो, नमाज जानदार बनाने की कोशिश करो। तो उसको कह रहा हूं ताकि मेरे लिए अल्लाह ये मुकद्दर कर दे। ये सबसे मजबूत रास्ता है इन सिफात में आगे बढ़ने का। लेकिन शर्त यह है कि इसलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर भुला दिया अपने आप को तो वो नहीं मिलेगा, वो नहीं हासिल होगा। और कोई गर्ज हो गया कि मैं बात करूं और लोग कहें वाह वाह कितनी शानदार बात है, तो खत्म होगी बात वहीं पे। नहीं, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसकी सबसे पहले मुझे जरूरत है। अब मैं लोगों को समझाऊंगा ताकि समझाते 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 एक की समझ में आ जाए। वो कौन एक है, हो जाएगा, लेकिन ये नियत साथ साथ, ये नियत हाथ से न जाए कि मैं किसी को समझाने नहीं निकला हूं, तो खुद अपने दिल को समझा रहा हूं। हाँ, लोगों को समझाते समझाते मेरे दिल में आ जाएगा। कलमे नमाज की मेहनत एक तो हमारे बुजुर्गों की बात है, एक तो साथी वक्त लगाते हैं, कलमे नमाज की मेहनत पर नहीं आते। दूसरी बात फरमाए कि जो आ भी जाते हैं तो अगली बात कि दूसरों के लिए नियत करना कि ये जिन कामों में लगे हुए हैं, ये काम ऐसे खींचते हैं ना दिल को, कि ताजिर तिजारत का उसके दिल को खींचती है। तो जब तक कुछ दिनों के लिए ये इस तिजारत से निकले ना, इसके दिल नहीं बदल सकता। इसलिए इस ताजिर को जाके तिजारत के बावजूद इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। आखिरत की, आमाल की, अल्लाह की बड़ाई की बात कर करके, इसके लिए दुआएं मांग मांग के, रो रो के, मैं थक के अपने आप को इसके पीछे थका के इसको यहाँ से निकालना जरूरी है। जब ये नियत होगी और ये मेहनत होगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अपने दिलों में इस चीज को लाएगा कि वाकई अल्लाह ही से होता है, वाकई अल्लाह ही करता है और अमाल पे करता है और असल आखिरत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी थोड़ी नमाज का जो नूर है, जो एक है नमाज की हरकतें, खड़ा होना उसको भी ठीक होना जरूरी है, लेकिन नहीं उसकी बरकत से नमाज में अल्लाह नूर डालेगा। नूर वो चीज है कि जिससे चीजें नजर आती हैं। नूर आ गया तो हक नजर आएगा। ये जो दिल का नूर है, दिल का अंधेरा है, ये अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह से गफलत, अल्लाह की पहचान और अल्लाह को ना पहचान के दुनिया जहान की चीजों को पहचानना है।
یہ مٹی کیا ہے اور پتھر کیا ہے اور لوہا کیا ہے، سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، پیٹرول کیا ہے، اب اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی علم بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو جہل ہے۔ مٹی سے ہوتا ہے، اللہ کراتا ہے نا مٹی سے، پیٹرول سے ہوتا ہے، اللہ کراتا ہے نا پیٹرول سے، اور جب وہ چاہے نہ ہو۔ ہمارے بڑے تھے مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان مخلوق سے ہونے کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے جیسے ایک زمیندار ہے بڑا، اب اس نے اپنے گھر آتا ہے 6 مہینے پہ کبھی کبھی، تو اس نے ایک باورچی رکھ دیا بچے کے لیے کہ باورچی کو صبح دوپہر شام کھانا دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے لیتا ہے روز کھانا، لیکن کبھی بھی اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس باورچی کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ کھانا پسند نہیں آیا تو اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ یہ کیا کھانا بنایا تم نے، اس کو یہ نہیں ڈر ہے کہ یہ چھوڑ دے گا تو مجھے کھانا سے کہاں سے ملے گا، اس کے دل کی بات ہے کہ باپ نے اس باورچی کو لگایا ہے، اور یہ باورچی ایسے 10 باورچی کھڑا کر دے گا میرے لیے، اب میرا تعلق باپ سے ٹھیک رہے، میرے باپ کو مجھ سے محبت ہے وہ باقی رہے، تو ایک باورچی کیا 10 باورچی ہو جائیں گے، 50 ہو جائیں گے۔ تو آدمی دنیا کی چیزوں میں پڑھ لے، سمجھ لے پیٹرول کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جانے کہ پیٹرول کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے میرا تعلق بن گیا تو پیٹرول ساری دنیا کا ختم ہو جائے گا، اللہ پتہ نہیں کچھ اور کرے گا میرے لیے، سونے چاندی کے ساتھ ہو یا بغیر ہو میری زندگی اللہ شاندار بنائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، سونے کو بھی سمجھ لو، چاندی کو بھی سمجھ لو، لیکن اللہ کو جس نے سمجھ لیا وہ اس سمجھنے کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ تو یہ کھیل ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس طرح بننے کے بعد پھر دین کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حضرات نے بڑا مختصر بات کر دی کہ دیکھو دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کو جان کے اس کی ماننے میں لگے بس۔ اب یہ اللہ کو جان کے اللہ کی ماننا اس کا چاہے نماز میں ہو، چاہے ذکر تلاوت میں ہو، کہ اللہ کو جاننا کہ میں اس کے کلام پڑھ رہا ہوں، اس کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس کی کتاب پڑھو۔ اب یہ آدمی دکان میں بیٹھا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی مان رہا ہے، بیوی بچوں میں اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سب دین بن گیا۔ اور اگر اس میں کمی ہے، اللہ کی پہچان میں کمی ہے، اللہ کی ماننے میں کمی ہے، تو دین و کی شکل والے اعمال بھی دنیا بن گئے۔ دنیا دکان پہ بیٹھنا نہیں ہے، دنیا دکان پہ اللہ کو جانے بغیر، اللہ کی مانے بغیر لگنا ہے، یہ دنیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی دین پڑھا رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا اور اللہ کے حکم ماننے میں نہیں لگا ہوا ہے، کہتا ہے لوگ کہیں گے، وہ ہے نا حدیث میں لوگ کہیں گے، تو یہ اس کی جو خالصتاً دینی کام ہے یہ بھی دنیا بن گیا۔ بہادری سے لڑ رہا ہے دشمن کے خلاف، مسلمانوں کی بڑی مدد ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ خود اس کا عمل شاید دین ہے اور شاید نہیں بھی ہے۔ اور تعلق مدار کیا ہے، فیصلہ کس چیز پہ ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ کتنا ہے، اس کے دل میں یہ کتنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ کی ماننے میں کتنا، اور جب کرے گا اللہ کو مانے گا، اللہ کو سمجھتا ہے کون ہے تو اللہ کی مانے گی بھی۔ تو بڑے بڑے اعمال بتائے کہ یہ دین نہیں رہیں گے اگر یہ چیز نہیں آئی دل میں کہ اللہ کون ہے اور مجھے اس کی ماننی ہے۔ میرے بھائی دوستو، باطل لگتا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ جو دھوکا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ تالاب نظر آ رہا ہے صحرا میں، لگتا تو ایک بہت بڑا بہت پانی ہے اور کچھ ہوتا نہیں ہے، اپنا ہی دھوکا ہوتا ہے بس۔ باطل یعنی ٹوٹنے کا جو لفظ بولا جاتا ہے، میں کہتا ہوں چھٹ جائے گا، جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں، آدمی کو نظر نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے۔ رات کو جا رہا ہے، ایک سایہ سامنے آیا، گھبرا کے پیچھے ہٹا، پھر دیکھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سایہ تھا، خود ہی ہنستا ہے آدمی کی کیا مصیبت تھی۔ تو جب باطل سے آدمی نکلے گا نا تو باطل کی باتیں بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کیا دھوکا ہے، کون سی بات ہے، دل میں کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور جب واقعی ٹوٹ جائے گا نا باطل تو ہنس کے دیکھے گا اس کی طرف، یہ کیا تماشا، کہ جب ایک بڑی فوجیں آ گئیں
اور دشمن بہت تھے، مسلمان تھوڑے تھے. تو کوئی بول پڑا کہ آج دشمن کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. تو ایک پرانے بدری صحابی نے کہا کہ ارے اگر تم ہمارے ساتھ بدر کے دن ہوتے نا تو یہ نہ بول رہے. کیا مطلب کہ بدر کے دن ہم نے ایک چیز سیکھی پکی ہوگی، کیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے. بس اب ساری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے کہ جس کا ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے. لے آؤ ساری فوجیں اپنی. وہ جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، وہ یقین بھی نہیں آتا ہے لوگوں کو کہ کتنے 30,000 تھے، 60,000 تھے، 60,000. اب وہ 60,000 آ رہے، کہتے ہیں میں اکیلے چلے جاتا ہوں. وہی کوئی بات ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ تھوڑے ہیں. آ جائیں 60,000. کہتے نہیں 6 چلے جائیں. چلو 6 چلے. نہیں بھائی 6 بھی تھوڑے ہیں. اچھا چلو 60 کر دو. چلو 60 کر دو. 60 گئے ہیں، اور مطلب جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن خود ان کی دل کا کیا حال ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اب ساری دنیا میں ایک آدمی چلتا ہے، مخلوق کا اس کے دل میں ذرا برابر اثر نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حقیقت کو پہچاننا اس کی چیز یہ ہے. یہ باطل چھٹ گیا دل سے. باطل، اور جب یہاں کا باطل ختم ہوگا نا تو حقیقت میں ہے نہیں وہاں کچھ. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ جب تک تم اپنی دعا سے دشمن کے ہوائی جہاز کو گرانا نہیں سیکھو گے تب تک کام نہیں شروع ہوگا. تو کیا ہے ہوائی جہاز؟ ہمارا یہ کیا خوف کہ کیا ہے بم، کیا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں یعنی جیسے ایک تنکا ہو، وہ وزن بھی نہیں ہے یہ بموں کا، کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر ایک چیز چھا گئی. اور کیوں چھائی؟ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو پہچانیں گے تو واقعی ہماری نماز میں ہم اللہ سے کہیں اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دے گا. تو یہ جو محنت ہو رہی ہے میرے بھائی دوستو، یہ کوئی 2-4 لوگ نمازی بن جائیں، وہ تو نمازی بننا بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو 23 سال کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہ جس محنت کے بعد یہ خالی پیٹ، خالی ہاتھ، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ جاتے تھے، وہاں سے بڑے بڑے لشکر آ کے ہار مان کے واپس جاتے تھے. اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ یہ منظر اللہ نے دنیا کو دکھایا. یہ نہیں تھا کہ ضرورت تھی صحابہ کرام کو اس کی، اللہ کی مددیں اس لیے آتی تھی ان پر. اللہ تعالیٰ ان کو نہتا کھڑا کرتا تھا ان کے سامنے کہ دیکھ لو تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، اور ان کے پاس میں نے دیکھو ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے پورے انتظام کر دیتا شروع میں، نہیں جاؤ تم خالی ہاتھ جاؤ، تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ ہاتھ کی تلواروں سے نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے ہوتا. اب جب 1 لاکھ کا لشکر 10,000 سے ہار گیا، 100 سے ہار گیا، تو ان کی بھی تو آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں آئے گا ان کا، اور گویا کہ ان کا چلنا ساری دنیا میں ساری دنیا والوں کے لیے دعوت بنے گا کہ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے اور اس دنیا کا اصل نظام کیا ہے. میرے بھائی دوستو، اس تک پہنچنے کی کوشش ہوگی. اور بس ایک آخری بات عرض کر دوں کہ جیسے ہمارے حضرات کئی دفعہ مثال دیتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس ایک کٹھیا ہے چھوٹی سی، اس میں رہتی ہے وہ. اب کوئی آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ جگہ تو بہت خاص جگہ ہے، یہاں تو میں 7 منزلہ پلازا بناؤں گا. تو کہتی ہے بڑھیا سے کہ اماں جی مجھے اجازت دو، یہاں 7 منزلہ پلازا بناؤں گا اور نیچے کی منزل ساری آپ کی ہوگی. تو کہتا ہاں بیٹا کر دو، ٹھیک ہے بہت اچھا، لیکن میری کٹھیا کو نہ چھیڑنا. ارے بھائی وہ کٹھیا تو زمین کا حصہ بن جائے گی، ایک چیز اس کی نہیں رہے گی، لیکن جو چیز ملے گی وہ کیا ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کریں، ہماری چھوٹی سی دکان بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذرا باقی رکھنا ہے. ارے بھائی یہ دکان کیا چیز ہے، بات کیا ہو رہی ہے، ہم کن چیزوں کی وجہ سے رک رہے ہیں. وہ ایک کبھی اس طرح مثال دی کہ ایک دیہاتی کے کھیت میں ایک ہوائی جہاز کسی طرح سے گر گیا، پہنچ گیا. اب اس نے کہا کہ یار سنا ہے ہوائی جہاز بڑا تیز چلتا ہے، تو کیا کریں کیسے کریں. اس نے میں جب اپنی بیل گاڑی کو تیز چلانا چاہتا ہوں نا تو ایک کی جگہ 4 بیل باندھتا ہوں پھر تیز چلتی ہے. تو یہ تو کافی بڑا ہے، اس میں 8 بیل باندھتا ہوں. وہ بیل بھی مرے گی، ہوائی جہاز اگر ہلا بھی تو اس کا نقصان ہوگا. تو کام تو ہوائی جہاز ہے
اور ہم کہتے ہیں کہ 7 مہینے میں جا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ پیسے کافی ہو گئے، میں 5 سال سے پیسے بچا رہا تھا، اب پیسے کافی ہو گئے نا، اب انشاءاللہ میں 7 ماہ کے لیے جاؤں گا. تو وہی بیل گاڑی کے ساتھ، بیل کے ساتھ باندھ دیا ہوائی جہاز کو. بھائی اللہ کے راستے میں جانا یہ خود اتنی بڑی چیز ہے، اس کی نیت کرنا، اس کے لیے دعائیں مانگنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے. پیسہ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ بات ایسی ہو کہ واقعی دل کے اندر آ جائے، اس کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے کہ اس کام کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اسباب سے نہ باندھیں. سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسے دے کے نکالا تو اس کی مرضی، اور بغیر پیسے کے نکالے گا تو وہ بھی اس کی مرضی. اور اس طرح بھی کام چل سکتے ہیں، اس طرح بھی کام چل سکتے ہیں، اور پیسے کے باوجود کام بگڑ سکتے ہیں. تو ہمارے اسباب کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کام اور اس کے اسباب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری نمازیں ایسی بن جائے، میری دعا ایسے بن جائے، میری ذکر ایسے، میری دعوت ایسی بن جائے کہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ میری کی مدد میرے ساتھ ہے. اب میں اللہ کی مدد کی بنیاد پہ اس کام کو کروں. وہ ہوائی جہاز اب بیل سے جان چھوڑائے اور اڑے ہوائے میں. یہ اس چیز کی محنت ہو رہی ہے، ابھی اس سے شاید بہت دور ہے. ہم کوئی ایک آدھ ساتھی ہوگا جو اس طرح چل رہا ہوگا، ورنہ عام طور سے بہت دور ہے. اس کا ماحول نہیں بنا ابھی تک. باطل سارے لاہور پہ چھائے ہوا ہے، سارے کراچی پہ چھائے ہوا ہے، سارے پشاور پہ چھائے ہوا ہے، اور ہمارے ساتھی بھی بیچ میں، ہمارے ساتھی بیچ میں. کہ وہی جو میں نے کہا کہ پیسے ہوں گے تو میں نکلوں گا، اور پیسے بنانے، میری دکان ہوگی تو میں کام کر سکتا ہوں، دکان نہیں ہوئی تو کیسے کام کروں گا؟ تبلیغ کا کام کے لیے ضروری ہے. کوئی ساتھی پوچھتے ہیں جی میں اب 4 مہینے لگ گیا، میں تاجر ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ تبلیغ کا کام میں تو نہیں کر سکوں گا، تو چلو میں نوکری لے لیتا ہوں. ارے بھائی نوکری سے تبلیغ کا کام چلے گا؟ تاجر کہتا ہے نوکری لے لیتا ہوں، نوکر والا کہتا ہے کہ میں تجارت کر لیتا ہوں. ارے بھائی نہ تجارت سے کام چلے گا، نہ نوکری نہ ملازمت سے چلے گا، نہ چھوڑنے سے چلے گا. جہاں ہو وہاں رہو، اللہ سے مانگنا سیکھ لو بس. تم ایک ایک آدمی کے پاس، اور یہ میرے بھائی دوستو یہی مہینہ ہے تقویٰ، اسی چیز کا تو نام ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھ کے زندگی گزارے. اب اس مہینے کو اللہ نے رکھا اسی لیے ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اس کام کے لیے رکھا ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ کام بھی وہی تقویٰ پر لانے کا کی محنت ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا نظام ہماری مدد میں ڈال دیا کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، شیطانوں پر قید ہے، اور طرح طرح سے اللہ نے مدد کی، اجر بڑھا دیے گئے. تو اس مہینے میں لوگوں کو ہمیں یہ والی بات سمجھا کر اور یہ نیت کرا کر کہ دیکھو 30 دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اس کا موقع ہے. اب کتنے 19 دن رہ گئے ہیں. 19 دن میں اللہ کو ایسی زندگی، ایسی محنت کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اچھا آ جاؤ، میں تمہیں اپنی بندگی نصیب کرتا ہوں. یہ اس چیز کا موقع ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کے پاس جا کے جی وہ میری قرآن ختم کرنی ہے. اللہ کا مجھے قرآن کس چیز کے لیے ختم کرنی ہے؟ تاکہ تقوی نصیب ہو. تو تقوی والے کام، تقوی والی محنت کو اگر اس مہینے میں کرو گے تو تقوی نصیب ہوگا. قرآن شریف بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن قرآن شریف اس لیے نہیں ختم کرنی کہ ختم ہی کرنی ہے، وہ بات ساتھی بہرحال. تو اس لیے سارے جو اتنے عذر ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا تقاضا اس طرف ہے اور رمضان کا تقاضا اس طرف ہے. نہیں بھائی، تبلیغ اور رمضان ایک ہی طرف کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھو. اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس کا خیال کرنا سیکھ لو گے، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں دینی اور اخروی سب پوری کرے گا. اس کے لیے میرے بھائی دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ نماز کی نیت. چلے 4 مہینے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنی نیت بدلنی ہے کہ میں اس لیے ایک وقت لگا رہا ہوں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے، میرے یقین ٹھیک ہو جائے، اور سب کو اس پہ لانا ہے. کیا خیال ہے، نیت ہے اس کی؟ اللہ قبول فرمائے. اور بھائی کبھی کبھی ایسے ساتھی اس مجمع میں بھی مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے نہ 4 مہینے کی نیت کی ہے نہ لگائے. بہت سے ساتھی آئے کسی ساتھی کی نصرت کے لیے، کسی سے ملنے جلنے، اب الحمدللہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں. اللہ بہت قبول فرمائے، آسانیاں بنائے. لیکن شاید کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں کہ سالانہ چلے پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اٹک گئے، یا لگایا ہی نہیں ہے وقت، آنا جانا ہے،
تو بھی ایسے ساتھیوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی تھی 4 مہینے کی، اگر دل میں آ رہی ہے بات تو کوئی ایسا ساتھی نہ رہے کہ کھڑا نہ ہو جائے، کھڑا ہو کے ظاہر کر دے کہ میں پہلے تو نیت نہیں تھی، اب میں نے نیت کر لی۔ ایسے ساتھی جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی تھی 4 مہینے کی، اب انشاءاللہ پورا کر کے جائیں گے، ایسا کوئی ہو ساتھی تو کھڑا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ایک ساتھی ادھر ایک ادھر، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ یہ ساتھی جو